آج کوئی عجیب بات ہے، اگر میلاد النبی کے لیے جلوس نکالا جائے تو اتنے دل تنگ ہو جاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی یہ جلوس نہیں نکالے تو صحابہ کرام ختم نبوت کے جلوس نکالتے تھے؟ اگر ختم نبوت کے لیے جلوس نکالنا نبی علیہ السلام کی محبت ہے تو میلاد النبی کا جلوس نکالنا بھی نبی کی محبت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم المقام، قابل صد احترام برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مقصد پیدائش میں کامیاب کامران بامراد فرما دے۔ اپنی اور اپنے پیاروں کی یاد میں رونے والی آنکھیں، رونے والا دل عطا فرما دے۔ اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک ختم نبوت کے چمکتے ہوئے ستارے جناب ڈاکٹر محمد عبدالرشید صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو، جنہوں نے دن رات محنت کر کے یہ پروگرام سجایا اور حافظ محمد نویس صاحب بھی اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کی زندگی تحفظ ختم نبوت کی اذان پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے، اور ان کی اہلیہ مرحومہ بھی بڑی عظمتوں والی ہیں کہ آج ان کی یاد میں جو پروگرام ہو رہا ہے وہ تحفظ ختم نبوت ورد قادیانیت کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضور رحمت عالم، سب ذرا مسکرا کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی چہروں پر مسکراہٹی ہوگی، قیامت کے روز بھی چہروں پر مسکراہٹ ہوگی۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے مسکرا کے کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کو اللہ رب ذوالجلال نے بے شمار عظمتیں، کمالات، خصوصیات سے
مالا مال کیا، لیکن سب سے بڑی جو آپ کو خصوصیت عطا فرمائی اس کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جب یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے تو مسلمانوں کو اس کا علم بھی خصوصی طور پر ہونا چاہیے، اور اس لحاظ سے مسلمانوں کی جو خدمات ہیں وہ بھی خصوصی طور پر ہونی چاہیے۔ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تحفظ ختم نبوت کا فریضہ سر انجام دینے والوں کو خصوصی طور پر قرب خدا بھی ملے گا، شفاعت مصطفیٰ بھی ملے گی۔ اور ختم نبوت کا کام اس لیے بھی خصوصی طور پر کرنا چاہیے کہ اس عقیدے کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ قادیانیہ موجود ہے۔ اگر اس لحاظ سے ہم نے کام میں سستی کی، کمی کی، تو فتنہ قادیانیت کو معاذ اللہ فروغ ملے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بار بار بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر سمجھنے سمجھانے کے جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں ان سب طریقوں سے اپنی ختم نبوت کو سمجھایا، بیان کیا، اور صحابہ کرام نے اس طرح قرآن مجید سے شعور ختم نبوت لیا، اور صاحب ختم نبوت سے اس طرح اس عقیدے کا شعور، ادراک، فہم، بصیرت، لیاقت، استعداد لی کہ تاریخ گواہ ہے انہوں نے اپنی قیمتی زندگیاں سب سے زیادہ واری قربان کی تو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ کے اندر، سادہ الفاظ کے اندر، ایسے الفاظ جن کی سمجھ شہری کو بھی آئے، دیہاتی کو بھی آئے، جس کی سمجھ پڑھے لکھے کو بھی آئے، ان پڑھ کو بھی آئے، اس انداز کے اندر اپنی ختم نبوت کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ دو انگلیاں اٹھائیں، اس انگلی کو عربی زبان کے اندر سبابہ کہتے ہیں اور اسے وسطیٰ کہتے ہیں۔ دو انگلیوں کو اٹھا کر ان کو ملا کر صحابہ کرام کو دکھلا کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری امت، جس طرح میری یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، ملی ہوئی ہیں، فرمایا اس طرح میں اور قیامت آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس طرح میں اور قیامت اکٹھے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ میرے بعد قیامت آئے گی، میرے قرآن کے بعد قیامت آئے گی، میری شریعت کے بعد قیامت آئے گی، میری امت کے بعد قیامت آئے گی۔ درمیان کے اندر کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، درمیان کے اندر کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جو شخص
درمیان میں کہے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ خناس ہے، وہ رب کا بھی دشمن ہے، قرآن کا بھی دشمن ہے، میری شریعت کا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، اور میری امت کا بھی دشمن ہے، اور جو رب کا بھی دشمن ہو، قرآن کا بھی دشمن ہو، شریعت کا بھی دشمن ہو، نبی علیہ السلام کا بھی دشمن ہو، امت کا بھی دشمن ہو، آج اس فرقے کا نام فرقہ قادیانیہ ہے۔ بے شمار بے شمار زندہ باد زندہ باد۔ جو لوگ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ، یہ وہ گروہ ہے جس نے اللہ پر بھی اعتبار نہیں کیا، جس نے قرآن پر اعتبار نہیں کیا، جس نے امام کائنات نے اپنی ختم نبوت کے عقیدے کو 210 مرتبہ بیان کیا۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 مرتبہ ایک عقیدے کو بیان کیا۔ اس طبقے نے حضور علیہ السلام پر یقین نہیں کیا۔ بولو، جو طبقہ اللہ پر بھی یقین نہ رکھتا ہو، قرآن پر بھی یقین نہ رکھتا ہو، امام کائنات پر بھی یقین نہ رکھتا ہو، وہ طبقہ یقیناً کافر ہے، یقیناً دجال ہے، یقیناً مرتد ہے۔ اور جو طبقہ ہمارے نبی کا دشمن ہے، وہ نبی کی امت کا وفادار ہو سکتا؟ بولو، وفادار ہو سکتا نہیں۔ کون ہے جو اس حدیث کو آگے بیان کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ فرمایا میں اور یہ 2 انگلیاں آپس میں ملے ہوئے ہیں، میرے بعد قیامت آئے گی، درمیان میں کوئی نبی۔ اب اگلی دوسری حدیث سنو۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے مسلمانوں، اے کافروں۔ کیا ترجمہ؟ اے مسلمانوں، اے یا ایھا الناس، میری محفل سے لے کر، میری مجلس سے لے کر، میرے دربار گوہروار سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں، سن لو، سمجھ لو، جان لو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، 2 باتیں یاد کر لو جو تمہارے نبی کی زبان سے نکل رہی ہیں۔ ایک بات، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت پیدا نہیں ہوگی، تمہارے بعد کوئی امت پیدا نہیں ہوگی۔ کتنی حدیثیں ہوں گی؟ 2۔ تیسری حدیث سنو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ فرمایا پھر سن لو، سارے نبیوں میں میں پہلا نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ، اور تم آخری امت ہو۔ حضور علیہ السلام نے صاف طور پر، واضح طور پر عقیدہ بیان کر دیا۔ فرمایا کہ میں نبیوں میں آخری، تو امتوں میں آخری، جس نبی کی امت کے بعد کوئی امت پیدا نہیں ہو سکتی، اس نبی کی نبوت و ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی نبی پیدا۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث اور، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین
ला नबी बादी, फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं। बात तो काफी है, बात तो शाफी है, साफ सादा सा अंदाज है। फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं। यहां 10,000 आदमी बैठा हुआ हो तो उसको कह दिया जाए कि मस्जिद की पहली सफ के अंदर चले जाओ, दाईं तरफ जो आखिर में शख्स बैठा हुआ है उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, तो इसमें क्या मुश्किल है, उसको आने में सहूलत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना फरमा देते, अना खातमुन नबिय्यीना, मैं आखिरी नबी हूं। बात साफ थी, बात सादा थी, बात वाज़ेह थी। हर अकल वाले के पल्ले बात पड़ रही है, हर अकल वाले को बात समझ आ रही है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म मुबारक में था कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जो नबुव्वत का दावा करेंगे, कुछ ऐसे लोग आएंगे जो रिसालत का दावा करेंगे, और वो नबुव्वत का दावा करने वाले अल्लाह के भी दुश्मन होंगे, कुरान के भी दुश्मन होंगे, अंबिया के भी दुश्मन होंगे, मिल्लत इस्लामिया के भी दुश्मन होंगे। और फरमाया कि वो मेरी नबुव्वत पर भी हमला करेंगे और मेरी उम्मत के ईमान पर भी हमला करेंगे, अल्लाह के कुरान पर भी हमला करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शरारतियों का, उन खन्नासों का, उन दज्जालों का, उन कज़्ज़ाबों का, उन मिल्लत इस्लामिया के दुश्मनों का रास्ता बंद करते हुए फरमाया, ऐ जमीन वालों सुन लो, ऐ आसमान वालों सुन लो, ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। दो बातें ज़हन में रखना, जिस तरह मेरी खत्मे नबुव्वत के ऊपर यकीन रखना, अकीदा रखना फर्ज है, इसी तरह ये अकीदा रखना भी फर्ज है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी पैदा। जरा हाथ खड़ा करके कहोगे जिनको बात समझ आ रही है जी। अल्लाह आपको अजमतों से नवाजे। ये आपके हाथ भी फरिश्तों ने महफूज कर लिए हैं, ये हाथ भी महफूज हो गए इंशाअल्लाह। ये क़यामत वाले दिन नबी की इज्जत के लिए उठे हुए काम आएंगे। एक तबके के गिरोह ने लिखा, एक तबके के सरबराह ने लिखा, बदनामे ज़माना किताब, रुसवाए ज़माना किताब, तहज़ीरुन नास के अंदर कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ये बात पूरी मिल्लत इस्लामिया से कट कर लिखी। उसने ये बात खत्म नबुव्वत के बारे में जो इजमाई अकीदा है और जो इसकी तारीफ चली आ रही है उससे हट के, उससे कट के ये बात लिखी। और आज मैं उसकी जमात से ये सवाल करना चाहता हूं, जो तुम्हारे बानी ने लिखा हो तहज़ीरुन नास के अंदर किताब मेरे पास मौजूद है, जो देखना चाहे मैं दिखा सकता हूं, जो पढ़ना चाहे मैं पढ़ा सकता हूं, जो समझना चाहे मैं उसको समझा सकता हूं कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बात तुम्हारे लीडर ने ठीक लिखी है तो फिर आपने तहरीक खत्म नबुव्वत चला के, तहरीक खत्म नबुव्वत चला के और खत्म नबुव्वत के बारे में, रद्द कादियानियत के बारे में फतावाजात दे देकर, किताबें लिख लिख कर इनके कादियानियों के खिलाफ क्यों तहरीक चलाई, कादियानियों के खिलाफ क्यों लिखा, कादियानियों के रद में फतवे क्यों दिए। जब तुमने फतवे दिए, तहरीक चलाई,
تو ثابت ہوا تمہارے بانی نے غلط لکھا ہے کہ خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر فرق کوئی نہیں پڑتا تو پھر تحریک چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر فرق کوئی نہیں پڑتا پھر کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے فرق پڑتا ہے اس لیے کتابیں لکھی، فرق پڑتا ہے اس لیے تحریک چلائی، اور یہ تاریخ ابو بکر صدیق سے لے کر شرع عقائد تک پوری تاریخ انسانیت کے اندر، پوری تاریخ علم و عمل کے اندر یہ تعریف کسی نے بھی نہیں کی۔ یہ آج کوئی عجیب بات ہے، اگر میلاد النبی کے لیے جلوس نکالا جائے تو اتنے دل تنگ ہو جاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی یہ جلوس نہیں نکالے، تو صحابہ کرام ختم نبوت کے جلوس نکالتے تھے؟ اگر ختم نبوت کے لیے جلوس نکالنا نبی علیہ السلام کی محبت ہے تو میلاد النبی کا جلوس نکالنا بھی نبی کی محبت ہے۔ حاضرین، بات کر رہا تھا میں خاتم النبیین، آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی۔ یہ لا وہ ہے جو کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا نفی جنس ہے، لا نبی بعدی۔ فرمایا میرے بعد کسی معنی میں، کسی مفہوم میں، کسی لحاظ سے، کسی پہلو سے، کسی جہت سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب ذرا بات سننے اور سمجھنے والی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اپنا عقیدہ بیان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اپنی ختم نبوت کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کیا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تمہیں مبارک ہو، اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام سید الانبیاء کا اپنی ختم نبوت کے بارے میں جو عقیدہ تھا، صدیق اکبر کا عقیدہ بھی وہی ہے، عمر فاروق کا عقیدہ بھی وہی ہے، حضرت عثمان کا عقیدہ بھی وہی ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا عقیدہ بھی وہی ہے، سیدین طیبین طاہرین حسنین کریمین کا عقیدہ بھی وہی ہے، حضرت امیر معاویہ کا عقیدہ بھی وہی ہے، سارے صحابہ کا عقیدہ وہی ہے، سارے تابعین کا عقیدہ وہی ہے، تبع تابعین کا عقیدہ وہی ہے۔ شرق پر کی زینت، شرق پر کے ولیت کامل حضرت میاں شیر ربانی شرق پوری، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، قیامت آئے گی، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا۔ یا علی لعنت، لعنت۔ اس عقیدے کے اوپر جاگتے رہنا کیا؟ مقدر کو جاگ لگی رہے گی، مقدر کو ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت پر، اس پر ہمارے نبی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اور قادیانیوں، مرزا قادیانی شیطان اعظم کے بارے میں جو تمہارا عقیدہ ہے، اس کے اوپر حکومت برطانیہ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کے بارے میں، اس کے اوپر قرآن کی بھی مہر ہے، ہمارے نبی کی بھی مہر ہے، سارے صحابہ کے عقیدے کی مہر ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ سچا سچا کھرا پکا ہے، اور تمہارا مرزا بھی جھوٹا کذاب جہنمی کتا، گٹر کے کیڑوں سے زیادہ بدبودار
जंगल के परिंदों से ज्यादा पत्थर, वो भी झूठा। इसके बारे में जो तुम्हारा अकीदा है वो भी झूठा है। बोले वो भी झूठा है। जरा ऊंची आवाज से दरूद और सलाम पढ़ो, जरा ऊंची आवाज से कहो। और मस्जिद में बैठने वालों तुम भी सुनो, और गलियों बाजारों में घरों में बैठ के सुनने वालों तुम भी सुनो, तुम भी सुनो। हदीस पाक की किताब है कंजुल उम्माल, बोलो क्या नाम है? कंजुल उम्माल। उसमें हदीस है, जब मेरे और आपके नबी, कुल कायनात के नबी, अल्लाह के नबी, सरवरे सरवरां सैयदुल अबरार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज का शर्फ अता किया। आमने सामने बातें हुई, राज़ो नियाज की हुई बातें। उस वक्त अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, मेरे हबीब आदम ता ईसा अलैहिमुस्सलाम हर एक को नबुव्वत दी है, आपको इज्जत नबुव्वत भी दी, खुसूसियत खत्म नबुव्वत भी दी। आप इस पर राजी हैं? आप इस पर खुश हैं? महबूब है ना? हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्करा कर अर्ज की, बारे इलाह मैं खुश हूं कि तूने कुरान को आखिरी किताब बना दिया, मुझे आखिरी नबी बना दिया, मेरी शरीयत को आखिरी शरीयत बना दिया, मेरी उम्मत को आखिरी उम्मत बना दिया। अल्लाह मैं राजी हूं। सुनिए ये अकीदा कितना मुबारक, कितना अजीम, कितना आला है। फरमाया मेरे हबीब जब आप वापस जाएंगे अपनी उम्मत को सफर मेराज, इनामात मेराज, कमालात मेराज, खसूसियात मेराज बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल जलाल ने सारी जन्नत मेरे सामने रख दी। अल्लाह रब्बुल जलाल ने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात करवाई। अल्लाह रब्बुल जलाल ने मेराज की रात सारे नबियों को मेरा मुक्तदी बनाया और मुझे इमाम बनाया और कहा, ऐ नबियों ये हैं मेरे वो महबूब जिनके बारे में मैंने तुमसे वादा किया था, जिनका तज़किरा मैंने किया था तुम्हारे सामने। ये है वो मेरे नबी, ताकि कायनात वालों को पता चल जाए कि बाकी सारे नबी हैं और ये नबियों के नबी हैं। फरमाया मेरे हबीब जब आप मेराज के सफर को अपनी उम्मत के सामने बयान करेंगे, अपनी खिदमत नबुव्वत का अकीदा बयान करेंगे, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना कि ऐ उम्मत तुम्हारा रब तुम्हें सलाम कहता है। अकीदा खत्म नबुव्वत की वजह से, हाय ये वो अकीदा है जिसके मानने की वजह से अल्लाह का सलाम आया, जिसकी वजह से अल्लाह का सलाम आया। और रब्बुल जलाल की कसम है ये अकीदा जो है उम्मत की सलामती, उम्मत की बका, उम्मत का तहफ़्फ़ुज़, उम्मत का गलबा, उम्मत का वक़ार जो है वो इस अकीदे से वाबस्ता है। बोलो इस अकीदे से अल्लाह का सलाम आया, अल्लाह का सलाम आया। अल्लाहु अकबर। हाज़रीन इसी वक़ार बात इख्तिताम की तरफ जा रही है। तवज्जो फरमाइए। कुरान मजीद हम पढ़ते हैं, कुरान मजीद हम पढ़ते हैं तो जहां हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर मिलता है, साथ साथ शैतान का तज़किरा भी, बोलो शैतान का तज़किरा भी मिलता है। आगे चलिए, जब आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तकरीबन 60 आयात बैयिनात के अंदर
ذکر خیر پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ نمرود کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ آئیے تیسری مثال، جب آپ قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار تذکرہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ساتھ ساتھ فرعون کا بھی تذکرہ آتا ہے، بلکہ کئی مقامات ایسے ہیں اگر نمرود کا تذکرہ نہ کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلو واضح نہیں ہوگا۔ کئی مقامات ایسے ہیں اگر فرعون کی بات کو، فرعون کے کردار کو، فرعون کے کرتوت کو بیان نہ کیا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ پورا نہیں ہوگا۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں مولانا ختم نبوت کو بیان کرو، مرزائیوں کو کچھ نہ کہو، ختم نبوت کا تذکرہ کرو، مرزا قادیانی کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ میرا باپ جو ہے وہ قادیانی ہے، میرا ماما قادیانی ہے، میرا تایا قادیانی ہے، میرا سر قادیانی ہے۔ اے پیارے، تیرے باپ کو نہیں دیکھا جائے گا، نبی کی ختم نبوت کو دیکھا جائے گا، ارے فوج کو نہیں دیکھا جائے گا، نبی کی ختم نبوت کو دیکھا جائے گا، حکمرانوں کو نہیں دیکھا جائے گا، نبی کی ختم نبوت کو دیکھا جائے گا۔ قرآن کا یہ اصول ہے، قرآن کا یہ ضابطہ ہے، قرآن کا یہ قانون ہے کہ جہاں اللہ کے پیارے کا تذکرہ کرو، اللہ کے دشمن کا بھی تذکرہ کرو۔ اس لیے جہاں آپ ختم نبوت کا تذکرہ کریں گے وہاں منکرین ختم نبوت کو بھی جوتے ماریں گے۔ اونچی بات اونچی بات۔ آئیے آج ہمیں کہتے ہو پولیس سے ڈراتے ہو، ایجنسیوں سے ڈراتے ہو، فوج کے حوالے دیتے ہو۔ سن لو، اگر ہم نے ڈرنا ہوتا تو نبی کے منبر پر بیٹھتے ہی نہ۔ نہیں سمجھ آئی کیا کہہ گیا ہوں؟ اور تانے دیتے ہو۔ اگر ہم نے تانے سے ڈرنا ہوتا تو نبی کائنات کے منبر پر بیٹھتے ہی نہ۔ اور سن لو، خطیب قبرستانوں میں نہیں ہوتے، خطیب وہ نہیں جو قبرستان میں ہوتا ہے، خطیب وہ ہے جو عمل کے میدان میں ہوتا ہے۔ ہائے، یہ کتاب زہق الباطل آپ کو پاکستان ربوہ چناب نگر سے بھی مل جائے گی اور لندن سے بھی مل جائے گی، لندن سے بھی۔ ایک اس کا نام ہے زہق الباطل، دوسری یہ کتاب عرفان ختم نبوت کے نام سے بھی چھپی، عرفان وہ بھی میرے پاس ہے۔ ختم نبوت جو حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے، قادیانی سربراہ، قادیانی لیڈر، شیطان اعظم مرزا طاہر لعنت اللہ تعالی علیہ وما علیہ والناس اجمعین کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ ایک حقیقت ہے، عقیدہ ختم نبوت کبھی بھی ایمان کی بنیادوں میں نہیں رہا۔ کہتا ہے ایمان کا اور ختم نبوت کا کوئی تعلق نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ بولو، کیا کہتا ہے ختم نبوت اور ایمان کا؟ جی، جب ایسی کتابیں چھپ رہی ہوں بولو، پھر بیان کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جی، آئیے یہ حوالہ آپ نے دیکھ لیا۔ دوسری بات، جناب بھائی جانے کا، جناب ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، جناب اجاز بلوچ صاحب، جناب قاری محمد ریاض صاحب، جناب عرفان محمود برق صاحب، قادیانی تو نماز پڑھتے ہیں، قادیانی تو روزہ رکھتے ہیں،
قادیانی تو حج کرتے ہیں، قادیانی تو عمرہ کرتے ہیں، قادیانی تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، قادیانی تو کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ایک جملے کے اندر سواب جواب لے لو۔ نماز کا تعلق جو ہے وہ نبوت سے ہے، روزے کا تعلق نبوت سے ہے، حج کا تعلق نبوت سے ہے، مسجد کا تعلق نبوت سے ہے، بیت اللہ کا تعلق نبوت سے ہے۔ جب نبوت جھوٹی ہے تو نماز کا اعتبار نہیں ہے، روزے کا اعتبار نہیں ہے، حج کا اعتبار نہیں ہے، عمرے کا اعتبار نہیں ہے، مسجد کا اعتبار نہیں ہے۔ جب نبوت جھوٹی ہے تو نماز دھوکے والی ہے، جب نبوت جھوٹی ہے تو روزہ دھوکے والا ہے، جب نبوت جھوٹی ہے تو ان کے سارے کرتوت جھوٹے ہیں۔ یا غوث اعظم، نماز پڑھتے ہیں جی، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کوئی باتیں کرنے والی؟ کوئی؟ روزے کا تعلق کس سے؟ بولو، نبوت سے۔ نماز کا تعلق کس سے ہے؟ مسجد کا تعلق کس سے ہے؟ اور جب نبوت ہی جھوٹی ہے، نماز کا کیا اعتبار رہا؟ روزے کا کیا اعتبار رہا؟ اور ایک بات اور کہتے ہیں جی مرزائی کلمہ پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ان کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ ان کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کو موت یاد ہے، ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو علم ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے روز زمین میرے اعمال کی گواہی دے گی۔ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ آپ یقیناً آنکھیں رکھتے ہیں، آپ یقیناً دل و دماغ رکھتے ہیں، آپ یقیناً اپنے دل کے اندر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں۔ اور یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے جس کا نام روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 18 ہے، اس کے اندر مرزا قادیانی یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ 2 ہے۔ مرزا قادیانی اتنا خبیث ہے، مرزا قادیانی اتنا دجال ہے، مرزا قادیانی اتنا خناس ہے، مرزا قادیانی ایسا شیطان ہے۔ وہ آیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آیت نمبر 12 نمبر 26 سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ یہ آیت لکھ کے کہتا ہے رب نے قرآن کے اندر محمد الرسول اللہ مجھے کہا ہے، اور ہائے رب کا نام لے کر جھوٹ بولا، قرآن کا نام لے کر جھوٹ بولا، نبی علیہ السلام کا نام لے کر جھوٹ بولا۔ اے میری ملت کے جوانوں، اے میری ملت کے جوانوں، اے نبی پاک کے دیوانوں، ہم جو قادیانیوں سے دل لڑ رہے ہیں، ہم جو قادیانیوں کے خلاف بولتے ہیں، قرآن کے تحفظ کے لیے، اللہ کے پیار کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے، ہائے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی، سارے رسول، سارے انبیاء بڑی عزت والے، بڑے احترام والے ہیں، وہ سارے مل کر بھی محمد رسول اللہ بن سکتے؟ اب بولو بن سکتے؟ بولو بن سکتے؟ اور یہ کہ میں محمد رسول اللہ ہوں جی؟ ذرا ایک سیکنڈ کے اندر کھڑے ہو کے زور سے لعنت کرو مرزا قادیانی پہ لعنت، زور سے مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ ہماری جو جنگ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ کے لیے۔ حضرت یہ کلمہ پڑھتے ہیں، تمہیں کس نے کہا ان شیطانوں کی وکالت کرو؟ تم نے مرنا نہیں ہے، کل قیامت والے دن کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤ گے شفاعت کے لیے؟ یہ کلمہ پڑھتے ہیں جی۔ آؤ، یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے، میں اس کے اوپر
بڑی دیر گفتگو کر سکتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ کہتا ہے جو قرآن میں محمد الرسول اللہ آیا ہے وہ اس سے مراد میں ہوں. اور یہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں. کس کو لیتے ہیں؟ بولو. آؤ یہ کتاب کلمۃ الفصل، یہ اس کے بیٹے کی کتاب ہے. اس نے صاف طور پہ لکھا، کہتا ہے قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے. قرآن بولیے، قرآن. جن کو قرآن کا نام آتا ہے ذرا بولو. قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ محمد الرسول اللہ دنیا میں پھر آئیں گے. ایک دفعہ محمد الرسول اللہ دنیا میں پھر آئیں گے. اور وہ اوپر لکھ کر آ گیا ہے. کہتا ہے اس بات کے اندر کوئی شک ہے، اس بات کے اندر کوئی شک ہے کہ قادیان کے اندر محمد الرسول اللہ دوبارہ آیا. یہ کلمہ پڑھ کے دھوکہ دیتے ہیں. بولو کلمہ پڑھ کے. جی آپ کو یقین ہے کہ نہیں قادیانی کافر ہیں، دجال ہیں، مرتد ہیں، زندیق ہیں؟ تو کون ہے جو حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے وعدہ کرے کہ جب تک میرے روح اور جسم کا رابطہ رہے گا میں شیطان کی مصنوعات استعمال. بولو ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرتے ہو. الحمدللہ مجھے پہلے بھی آپ پر یقین ہے. ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کی محنت، ان کے دوستوں کی محنت ہم آج سے نہیں کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ محنت اپنی منزل کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. اور دن بدن اس محنت کے اندر اضافے ہو رہے ہیں. چراغ سے چراغ جل رہے ہیں. میں نے آپ کو 2 حوالے بتا دیے. آگے یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا اللہ کفر کہاں تک چلا گیا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. مرزا قادیانی کہتا ہے اس کتاب کے اندر کہ میرے اندر اور جناب محمد الرسول اللہ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جس کا دل چاہتا ہے آ کے کتاب دیکھ لو. یہ کفر، یہ دجل، یہ ارتداد، یہ اندھیرا، یہ زندگیت میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اللہ کی قسم میرا بولنا اپنے نبی کے لیے ہے، میرا رونا اپنے نبی کے لیے ہے، میرا چیخنا اپنے نبی کے لیے ہے، میری زندگی اپنے نبی کے لیے ہے. میں اپنے نبی کی ختم نبوت کی جنگ، منکرین ختم نبوت سے لڑ رہا ہوں، اور آپ کے رشید صاحب بھی لڑ رہے ہیں، اور آپ کو بھی دعوت غور و فکر دیتے ہیں. اٹھو، نبی کی عزت کے لیے ہمارے دستے بازو بن جاؤ. ٹھہریے، یہ خط کر دوں. حاضرین نصیب بکار، علماء تشریف فرمائیں تو ذرا دیکھیں کتاب کا نام کیا ہے جی؟ یہ کتاب میں نے پتہ کہاں سے لی. ایک ساندہ چھوٹا ہے، ایک ساندہ بڑا ہے. آپ جانتے ہیں ساندہ خرد اور ساندہ کلاں گلشن رابی کے ساتھ ہے، لاہور بند روڈ پر. وہاں ایک جگہ کا نام ہے طارق بلڈنگ، مشہور جگہ ہے. وہاں ایک ہے مسلم روڈ، وہاں مرزائیوں نے ایک مکان کرائے پر لیا ہوا تھا، اور رائل پارک کے اندر کتابیں چھپتی تھی، وہاں سٹاک رکھتے تھے. وہاں اس سلسلے میں ہمارے برادر محترم جناب محمد اجاز بلوچ صاحب بھی آئے ہوئے، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں. کچھ ساتھی اس سلسلے میں یہ کام کر رہے تھے، تعاقب میں تھے، پولیس سے بھی رابطہ تھا. یہ کتابیں جب چناب نگر گاڑیاں
उस गाड़ियों के अंदर रख के जाने लगी। पुलिस वालों ने वो सारी गाड़ियां पकड़ के पुरानी अनारकली पैसा अखबार के अंदर वो गाड़ियां पहुंचाई। हमें भी हुकूमत ने बुलाया, हमारे साथ वकला भी बिठाए कि आप इनको काबिल एतराज इबारतें निकाल के वकीलों को दिखाएं। ये आगे कानूनी दफात शिक्के लगाते जाएंगे। ये किताब वहां से मिली और ये जिल्द नंबर 2 है। जिल्द नंबर 1 भी देख लीजिए। ये जो मैं आपको रूहानी खजाइन जो कुफरियात से भरी हुई है दिखा रहा हूं। दुनिया का जहां भी कोई मिर्ज़ई शैतान रहता है, मुरब्बी मुरब्बा, उसने हर रोज इस किताब का दरस देना है। अल्लाह अकबर। वो शैतान मिर्जा कादियानी खंजीर के बारे में हर रोज दरस दे। हमारे मौलाना 1 महीने 2 महीने के बाद भी खत्म नबुव्वत पर जुमा न पढ़ाएं, रद्द कादियानियत पर गुफ्तगू न करें, तो बताओ इस्लाम का नुकसान होगा या नहीं होगा? आगे और आगे चलिए। ये किताब जो आप देख रहे हैं अत-तबलीग, किताब का टाइटल देखिए, किताब का हुजम देखिए, किताब की सफाई देखिए। ये किताब अरबी से उर्दू है, पेपर देखिए और आगे आगे इस किताब के सफा 2 के ऊपर लिखा हुआ है गैर कारोबारी मकासद के लिए ये किताब मुफ्त तकसीम की जाती है। कादियानी शैतान कुफर को आम करने के लिए, दजल को आम करने के लिए, अंधेरे को आम करने के लिए किताबें बेच रहे हैं, बेचते भी हैं और ऐसी किताबें मुफ्त भी देते हैं। हाज़रीन अज़ीज़-ए-कार, ये मेरे हाथ के अंदर जो आप किताब देख रहे हैं तरियाकुल कुलूब, इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप फोटो लेना चाहें फोटो ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं। हाय वो मक्का और वो मदीना जिसका नाम आप दीवार पे देखते हैं, आपकी आंखें ठंडी होती हैं, दिल को सुकून मिलता है। आपको पता चल जाए ये मक्का और मदीना जा रहा है, उसके गले में हाथ डालते हो, उसकी दावत करते हो, उसको कहते हो मेरे लिए दुआ इल्तिजाम इस्तिजा करना, मेरे हबीब के रोज़े पे जाके मेरा सलाम अर्ज़ करना और दुआ करना, ऐ अल्लाह मैं मौत के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरने से पहले पहले हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करवा दे। मिर्जा कादियानी ने इस किताब के अंदर लिखा है, कहता है लोगों, हुकूमत बरतानिया के ज़ेरे साया, हुकूमत बरतानिया के ज़ेरे साया घर बैठे हुए जो हमें सुकून चैन मिलता है, वो सुकून चैन मक्के मदीने में भी नहीं मिलता। को मिर्जा कादियानी पे लानत, जोर से को मिर्जा कादियानी पे लानत। आप देख रहे हैं कितनी किताबों का ढेर है। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। या अल्लाह, आज जिस तरह तूने इनको नबी की खत्म नबुव्वत के लिए बिठाया है, क़यामत वाले दिन साहिब खत्म नबुव्वत की शफाअत अता कर देना। या अल्लाह, उनके हाथों से जामे कौसर नसीब कर देना। या अल्लाह, जब जन्नत में तू जन्नतियों को कुरान सुनाएगा हमें भी शामिल कर लेना। जब सकलैन के ताहिदार कुरान की तलावत करेंगे उसमें हमें भी शामिल कर लेना। आज कहते हैं जी मेरा रिश्तेदार है, मैं क्या करूं, मेरा रिश्तेदार है, मैं क्या करूं? मैं बताता हूं क्या करना है। मैं भांजा है, बोलो क्या है? भतीजा है, उसने चचे की बेटी को अपने निकाह में 3 साल रखा। 3 साल तंग करता रहा, फिर तलाक दे दी, जिस दिन उसने बच्ची को तलाक दी है उसी दिन वो अपने चचे को दूध का गिलास पेश करे और अब जमजम पेश करे, वो उसके हाथ से पी लेगा, क्यों? कहता है इसने मेरी बेटी से बेवफाई की है, उसने मुझसे बेवफाई की है। जो तेरी बेटी से बेवफाई करे उसके हाथ से तू दूध नहीं पीता, जो तेरे नबी से बेवफाई करे उसके हाथ से शज़ान की बोतलें पीता है। कोई बात है करने वाली?
حاضرین، میرے اور آپ کے نبی کا زمانہ ہے، مسکرا کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ میدان جنگ لگ گیا، میدان جنگ لگ گیا۔ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے۔ باپ کفر کی طرف سے، بیٹا اسلام کی طرف سے آمنے سامنے آ گئے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹا تجھے بڑی محبتوں سے پالا، تجھے بڑے ناز سے پالا۔ جب تو پیدا ہوا تھا ہم نے مکہ کے اندر تاریخی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ بیٹا تو وہ وقت بھول گیا ہے جب میں تجھے اپنے سینے پہ سلایا کرتا تھا، اپنے کاندھے پہ اٹھا کے گلیوں بازاروں میں لایا کرتا تھا۔ بیٹا عمدہ قسم کا لباس تجھے پہنایا کرتا تھا، عمدہ قسم کی خوشبو تجھے لگایا کرتا تھا۔ بیٹا تو وہ وقت بھول گیا ہے جب تیرے رخسار کے ساتھ تیری ماں اپنا رخسار لگا لیتی تھی، جب وہ کھانا بعد میں خود کھاتی تجھے پہلے کھلاتی تھی، اس کو اپنی بخار کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی جتنی اس کو تیرے بخار کی تکلیف ہوتی تھی۔ اے بیٹا میں اور تیری ماں تیری مسکراہٹ کے لیے تڑپتے تھے، تیری مسکراہٹ کے لیے بے قرار ہو جاتے تھے۔ بیٹا تو جب سویا ہوتا تھا میں دیر سے آتا تھا، جب تک میں تیرے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ نہیں لگا لیتا تھا مجھے چین نہیں آتا تھا۔ اور مکہ کے لوگ کہتے تھے اس کو اپنا بیٹا کتنا پیارا ہے، اس ماں کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہے، یوں لگتا ہے اس کی جان جو ہے اس بیٹے کے اندر ہے۔ ہائے بیٹا تیری جوانی کے ساتھ ہماری امیدیں وابستہ تھی، جب تو جوان ہو گیا اور تیری نظر محمد بن عبداللہ کے چہرے پہ پڑ گئی، جب تو نے ان کے چہرہ دیکھا تو ان کے حسن کے اوپر قربان ہو گیا، تو ان کے حسن کے اوپر فدا ہو گیا، تو ان کے حسن کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو نے ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ خاندان نے ہمیں تانا دیا کہ تمہارا بیٹا تمہیں چھوڑ گیا ہے، تمہارے بیٹے نے تم سے بے وفائی کی ہے، اور پھر ہجرت کا موقع آیا تو نبی پاک کے ساتھ ہجرت کر کے آ گیا، اور میں بھی روتا رہا، تیری ماں بھی روتی رہی، موت ہمیں نظر آتی رہی، خاندان تانے دیتا رہا۔ اے بیٹا آج تم تلوار لے کے میرے سامنے آ گئے ہے، میں تلوار لے کے تیرے سامنے آ گیا ہوں، تلوار رکھ دے۔ آج بھی میرے دل میں تیری محبت ہوئی ہے، آج بھی تیری ماں کے دل میں تیری محبت ہوئی ہے۔ آجا کائنات کی خوشیاں تیرے اوپر قربان کر دیں گے، کائنات کی خوشیاں تیرے اوپر بانٹ دیں گے۔ آجا مکہ انتظار کر رہا ہے، آجا خاندان انتظار کر رہا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ ٹھیک کہتے ہیں، اماں جان کے جذبات بھی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تو مجھے بتاؤ، آپ کے پیار میں، آپ کے اللہ کے لیے اور نبی کے لیے بولو، آپ کے میرے رب کا پیار شامل ہے؟ آپ کے پیار میں، آپ کے پیار میں میرے رب کا پیار شامل ہے؟ میرے رب کا پیار شامل ہے؟ کافر تھا نا، کہنے لگا نہیں، کہنے لگا پھر چپ کر جاؤ، میں نے اس ہستی سے پیار کیا ہے کہ جو اس سے پیار کرتا ہے رب بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ سر اونچی بات سے کہہ دو رب بھی سے۔ نمبر 2 کا ابا جان ذرا سنبھل کے، جاگ کے، ٹھنڈے ہو کے تھوڑی دیر کے بعد بتا دو، اگر میں آج فوت ہو جاؤں، اگر میں آج فوت ہو جاؤں، موت کا تو کوئی پتہ نہیں نا، تو قبر کے بڑے مشکل مراحل ہیں، مجھے بتاؤ اگر میں آج فوت ہو جاؤں قبر کے اندر، اور پھر حشر کا جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، تمہاری محبت مجھے کیا فائدہ دے گی؟ اس کا جواب دو، تمہاری محبت مجھے کیا فائدہ دے گی؟ فرمایا میں نے اس ہستی سے پیار کیا ہے کہ جب اس سے پیار کرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے
اس کی قبر بھی نور میرا نور بن جاتی ہے۔ فرمایا اس کی قبر کا سکہ زمین پر بھی چلتا ہے، عرش بری پر بھی چلتا ہے، قبر میں بھی چلتا ہے، حشر میں بھی چلتا ہے۔